بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم آپ کے ساتھ مختلف جو چیزیں ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو معلومات جو ہیں وہ مکمل آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے اچھی اور جو سب سے بہترین بات ہے وہ اللہ کی بات ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ عاشق جنات کے علاج کے لیے جو سب سے زیادہ منفرد اور سب سے بہترین جو آئل ہے وہ جو استعمال کیا جاتا ہے، میں اس پر بات کروں گا انشاءاللہ. اور اس کے استعمال کا جو طریقہ ہے اس میں ممکن ہے کہ کچھ خواتین کو اس طرح محسوس ہو کہ یہ ولگیرٹی ہے، تو اس چیز کو بہت پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ مسائل ہیں، جب مسائل ہیں تو ان کا حل بھی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو تلاش کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عاشق جنات کے مسائل جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بے شمار ہیں، بچیوں کے اندر خاص طور پہ بہت زیادہ ہیں. اور جس طرح ہمارے معاشرے میں پورنوگرافی اور جو جنسیات کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، لوگ یعنی خاص طور پہ نوجوان بچے اور بچیاں ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس دوران جو اپنے حواس کو کھو بیٹھتے ہیں، پھر اس دوران جو شیاطین اور جنات ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عریاں جو لباس ہے اور بہت باریک لباس بچیوں کے اندر، اس کی عادات جو ہیں وہ بہت بڑی تیزی سے ان کو ہماری جو بچی ہیں وہ قبول کر رہی ہیں. یعنی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یورپ کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ان کے فیشن کو اور ان کے سارے نظام کو، اس بات میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ فیشن کریں، لیکن فیشن ایک حدود میں رہ کے کریں. اگر شادی شدہ خواتین ہیں اب تو اپنے خامند کے لیے کریں. بہنیں جو ہیں وہ گھروں میں موجود ہیں تو اپنے بھائیوں کے سامنے ایسی کیفیت اور ایسی حالت میں مت آئیں. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ خواتین جو ہیں جن کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے جسم بہت زیادہ خوبصورت اور دوسری عورتوں سے مختلف ہیں، وہ اپنے جسم پر باریک کپڑا پہن کے غسل کیا کریں. یعنی یہ ایک سجیشن ہے، ایک مشورہ ہے. اور اسی طرح جب واش روم میں جائیں تو وہ اپنے اوپر یعنی وہ دعائیں پڑھ کے داخل ہوں. شادی شدہ جو خواتین اور مرد حضرات ہیں وہ قبل یعنی جماع سے قبل یہ دعا کا اہتمام کریں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اور اسی طرح جو سسٹ کے پرابلم ہے وہ بہت زیادہ خواتین کے اندر موجود ہیں. رحم کے مسائل، اووریز کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسائل ہیں. تو ان سارے مسائل کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ایسے مریض کو سب سے پہلے یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ سورۃ النور کی، قرآن کریم کی تلاوت کرے. اگر وہ روٹین میں سورۃ النور کی تلاوت کرتا ہے یا کرتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیز بہت ساری یعنی اس کے جسم سے وہ دور ہٹ سکتی ہے، دور ہٹ جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ پہلے بھی میں مختلف جو آئل ہیں ان کے متعلق میں نے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہیں، تو آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس پر جو ہے وہ آگاہی دیتے رہیں گے. تو آج میں آپ کے سامنے یعنی وہ آئل بنانے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس آئل کا یوز کیسے کرنا ہے. خاص طور پہ اگر کنوارے حضرات ہیں ان کے لیے اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے، دونوں کے لیے استعمال تو میرا خیال ہے کہ ایک جیسا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ہے. تو سب سے پہلے یہ ہمارے پاس ہے اولیو آئل. وہ اولیو آئل جو کوئی بھی مطلب کھانے کا ہو یا پھر اپنے جسم کو لگانے کے لیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ کلو ودہنو، کھاؤ اور اس کو دہن یعنی اس کا مساج کرو. فإنها شجرۃ مبارکہ، یہ مبارک درخت ہے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ 100 ml کی میرے پاس ایک بوتل ہے، یہ اس میں ہم اس کی ایک مقدار جو ہے وہ مخصوص مقدار پہلے اس میں شامل کریں گے. اچھا جی، سب سے پہلے ہے اولیو آئل، اس کے بعد ہے ہمارے پاس کلونجی کا تیل، بلیک سیڈ آئل. اگر کوشش کریں کہ یہ آپ خود نکلوائیں،
یہ میں نے خود نکلوایا ہے الحمدللہ، اور تازہ فریش بالکل نکلا ہوا ہے، اس میں کوئی وہ 2 نمبری والا نہیں ہے. تو آپ اس کو خالص کوشش کریں کہ آپ کو خالص جو ہے وہ یہ مل جائے. جتنی مقدار میں آپ نے اس کو ڈالا ہے یہ والا جو زیتون کا تیل ہے، اتنی ہی مقدار میں آپ نے اس میں یہ شامل کرنا ہے. یہ ہمارے پاس ہے اورنج آئل، جو مالٹے کے بیج ہوتے ہیں، یہ اس کا آئل ہے. اس کو آپ اس میں شامل کریں، بہت تھوڑی مقدار میں، بہت زیادہ نہیں. یعنی اس کے تقریباً آپ کو یعنی ڈراپس کی صورت میں آپ اس کو استعمال کریں گے. بہت کاسٹلی ہے، مہنگا ملتا ہے. یہ آپ کو کسی بھی اچھی یعنی جو دکان ہے آپ کو وہاں سے مل جائے گا. سمپل یہ ہے جی، آپ کے پاس وائٹ آئل سمپل بالکل، اس میں کوئی سینس یعنی کسی بھی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. تو وائٹ آئل بھی آپ نے تقریباً کچھ ڈراپس کی صورت میں ہی اس کے اندر استعمال کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے فریش روز آئل. یہ آپ نے استعمال کرنا ہے، یہ بھی کچھ ڈراپس کی صورت میں آپ اس کے اندر استعمال کریں. ابھی میرے پاس جو ہے نا وہ بلیک مسک نہیں ہے، وہ بھی اس میں استعمال ہوتی ہے. آپ اس کو بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بھی آپ نے چند ایک ڈراپس جو ہے نا وہ اس میں شامل کرنے ہیں. اور اس کے بعد آ جائیں جی، ہمارے پاس 2 تیل ہیں. ایک ہے کدو کا تیل، اور دوسرا ہے ہمارے پاس سیسمن سیڈز. یہ جو تل، یہ دونوں تیل ہیں، یہ مکس کیے ہوئے ہیں یہ میں نے پہلے ہی. اب اس میں ایک چیز باقی ہے، وہ ہے لبان. اس کے کچھ دانے جو ہیں وہ آپ لیں گے، وہ آپ اس میں شامل کریں. لبان کو جب آپ اس میں شامل کر لیں، کوشش کریں کہ لبان اگر آپ کو مل جائے یعنی بہترین دانے دار مل جائے تو اس کو آپ تھوڑا سا پاؤڈر بنائیں. اس کا 1 چمچ، چھوٹا جو چائے کا چمچ ہے وہ پاؤڈر کی شیپ میں وہ آپ اس میں شامل کریں. اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو آپ اس کو استعمال کریں. اب آ جاتے ہیں جی استعمال کرنے کا اس کا کیا طریقہ ہے. استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ خواتین جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ النور کی سب سے پہلے تلاوت کریں، اور اس کے بعد اس آئل کو، یہ جو میں نے آئل آپ کے سامنے بنایا ہے، اس کو اپنے پرائیویٹ پارٹس پہ آپ اس کو لگائیں. اور اس آئل کے اوپر آپ کو آیات الحرق، اب بعض لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھی پتہ نہیں یعنی اس کو لگانے سے قرآن کریم کی نعوذ باللہ کوئی بے حرمتی ہو جائے گی. تو قرآن کریم جو ہے وہ علاج ہے. آیات الحرق جو ہیں وہ میں نے پہلے بھی مختلف میں نے بتائی ہیں، اس میں اپنے ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں اس کو بتا دوں گا. اور اگر چاہیے ہو تو آپ واٹس ایپ پہ آپ رابطہ کر کے تو آپ وہ منگوا لیجیے گا PDF فائل میں. اب یہ کرنا ہے کہ آیات الحرق اس آئل کے اوپر آپ نے خود دم کرنی. خود دم کریں کس طرح سے کہ یہ آئل ہے آپ کے پاس، اس کو اپنے منہ کے قریب رکھیں اور اس کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے اوپر ہلکا سا لعاب اس میں شامل کریں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد آیات الحرق جو ہے وہ جیسے آیت آپ کی ختم ہو اس میں جو ہے نا وہ پھونک مار دیں. اب پھونک جو ہے نا وہ 2 قسم کی ہے، جو جائز ہے اور حلال ہے، اس کو بھی آپ ذرا سمجھ لیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ایک نفثہ ہے اور ایک نفخ ہے. یعنی نفاثات ایسی پھونک جس میں آپ کا لعاب شامل نہیں ہوتا، اور نفخ ایسی پھونک جس میں آپ کا ہلکا سا لعاب ہو، وہ لعاب اس میں شامل ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وہ جو آپ نے پڑھا ہے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس میں یعنی جو پانی ہے، آئل ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے تو آپ نے اس کے اوپر رقیہ کر لیا. رقیہ کرنے کے بعد آپ اس کو استعمال کریں. خاص طور پہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں اگر کوئی پرابلم ہو، یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف بالکل جو ہے نا وہ جماع کے
قریب ہوتے ہیں، بالکل جمع کے قریب ہوتے ہیں، تو ایک دم سے ان دونوں میں سے یا تو دونوں کی یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کی خواہش جو ہے وہ ملنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ السحر التفریق کی علامت ہے یا سحر الطلاق کی علامت ہو سکتی ہے. اب کرنا یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف یعنی آپس میں ملنے کے قریب ہیں تو وہ ان کو بھی اسی آئل کے اوپر دونوں کو جو ہے آیات السحر یعنی آیات السحر جو ہے وہ اس کے اوپر تلاوت کریں اور اپنے ملنے سے پہلے جماع سے پہلے وہ دونوں اپنے جسم کے اوپر اس آئل کو لگائیں. لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر ہی لگائیں، وہ لگا بھی سکتے ہیں نہیں بھی لگا سکتے، لیکن خاص طور پہ وہ خواتین یا وہ مرد حضرات جن کے ساتھ عاشق جنات کے مسائل ہوں وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کے اوپر اس کو لگائیں اور لگانے کے بعد سو جائیں. چونکہ ایسا ہوتا ہے، اب علامات میں آپ کو بتا دوں، عاشق جن کی علامات میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس پر ویڈیوز بنائی ہیں. تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب اسپیشلی رات کے پچھلے پہر کوئی خاتون ہے یعنی کوئی عورت ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس کے قریب لیٹا ہوا ہے یا اس کے ساتھ جماع کی کیفیت ہے. اسی طرح مرد حضرات ہیں، ان کو احتلام کثرت سے ہوتا ہے اور ان کو یہ محسوس ہوتا ہے باقاعدہ کہ ان کے ساتھ کوئی جمع کر کے گیا، اور ہر روز روزانہ کی بنیاد پہ وہ نہانے والے انداز میں جو ہے نا وہ صبح اٹھتے ہیں. اور اسی طرح خواتین کے ساتھ ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ایچنگ کا ہوتا ہے، خارش کا مسئلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اب خارش جو ہے وہ اسپیشلی پرائیویٹ پارٹس کے اوپر ان کے خارش ہونا، اسی طرح خاص طور پہ ہپس یا ہپس کے اوپر والے پورشن پہ خارش ہونا، اسی طرح سینے پہ خارش ہونا بہت زیادہ یا اس کے اوپر نشانات پڑنا. سم ٹائم خواتین کو اسکریچز پڑتے ہیں باڈی پہ، ان کے جسم پہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ناخن مارے ہوئے ہیں، حالانکہ کوئی کسی قسم کا کوئی زخم والا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہوتا، کوئی لڑائی جھگڑا والا کوئی معاملہ نہیں ہوا ہوتا، تو اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. اسپیشلی رات کو سوتے، ایک تو ایسے شخص کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل تنہا وہ رکھتا ہے، رات کو سونے کے لیے ایک جگہ کا تعین کرتا ہے، اور اسی طرح اس کو اس کے کانوں میں سانسوں کی آوازیں کثرت سے آتی ہیں، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی موجود ہے. اب یہ پرابلم صرف نوجوان بچے اور بچیوں کے ساتھ نہیں ہے، اوور ایج 40+ خواتین کے ساتھ بھی یہ مسائل ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہا کریں، اور انشاءاللہ باذن اللہ مزید معلومات آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.